آج کے اس بہت ہی خاص ویڈیو میں ہم امان صاحب کا جو آخری وقت ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ عدنان امان صاحب موجود ہیں، امان اللہ خان صاحب کے بیٹے۔ جب تک تو ان کی آنکھیں کھلی رہی ہیں، باہر سے دیکھنے والا بتا پاتا تھا کہ ان میں سے مریض کون ہے۔ وہ عاطف اسلم صاحب آئے، عاطف اسلم صاحب آئے، امان صاحب خود حیران ہو گئے۔ امان صاحب کہتے ہیں خیر نہ لائے ہو۔ سہیل صاحب نے بھی بہت سارے پروگرام اسپیشلی کیا اور اپنی ان کے ساتھ یادیں شیئر۔ آخری رات وہ تشریف لائے، آ کے انہوں نے امان صاحب کے تکیے کے پاس کھڑے ہوئے تو انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا سہیل صاحب نے۔ وہ ہاسپٹل سے نیچے آئے، پارکنگ میں ہم سب بھائی کھڑے تھے تو میں نے دیکھا سہیل صاحب کی آنکھیں جو ہے نا وہ سرخ تھیں۔ فراز بھائی، باپ کی یاد تو جو ہے وہ ہر بات یاد آتی ہے، لیکن میرے تو بڑے خواب ہیں ان کو لے کے کہ پتہ نہیں میں ان کے نام کی مسجد بنواؤں جہاں 5 وقت اذان ہو، لوگ نماز پڑھے۔ جب آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے نا تب تھوڑا سا انسان یہ سمجھتا کہ یہ چیز میرے سے کوئی بھی چھین کے نہیں لے کے جائے گا، لیکن جب وہ اچانک میری آنکھوں کے آگے سے چلے گئے تو آج میں یہ فیل کرتا ہوں کہ آج میں اپنے اندر وہ سارے چینجز لے آیا ہوں جو آپ کے خواب تھے، لیکن آج آپ ہی نہیں ہے۔ ناظرین، کامیڈی کے حوالے سے پاکستان کی سرزمین بہت زرخیز رہی ہے، بہت بڑے نام یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، لیکن تھیٹر کی دنیا میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ امان اللہ خان صاحب کا تھا، جو کہ تھیٹر میں ایک ریولیوشن لے کر آئے۔ آج بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے اور یاد کرتی رہے گی۔ آج میرے ساتھ بہت ہی خصوصی طور پر عدنان امان صاحب موجود ہیں، امان اللہ خان صاحب کے بیٹے، اور میرے لیے یہ بڑی ہی آنر کی بات ہے کہ آج مجھے ان کا انٹرویو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج کے اس بہت ہی خاص ویڈیو میں ہم امان صاحب کا جو آخری وقت ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ امان صاحب کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز ہوئے ہیں، لیکن یہ آج کا ایک خصوصی پروگرام ہے جس میں ہم ان کے صرف آخری وقت کے اوپر بات کریں گے کہ ان کا آخری وقت کیسا گزرا، کون سے ساتھی اداکاروں نے ان کے ساتھ آخری وقت میں ملاقاتیں کی اور کیا اس وقت کا ماحول رہا۔ عدنان بھی بہت شکریہ، میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ کا انٹرویو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تھوڑا سا آخری وقت کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ امان صاحب کا جو آخری وقت ہے وہ کیسا گزرا ہے، وہ یادیں ذرا شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فراز صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس انٹرویو کے لیے، اور میرے لیے بھی اتنی ہی یہ خوشی کی بات ہے چونکہ میں آپ کا کام بڑا ریگولر دیکھتا ہوں اس پہ یوٹیوب پہ، اور سیم فیلنگ اور الفاظ جو ہے میرے پاس بھی آپ کے لیے کہ میرے لیے یہ بڑی پریویلیج ہے۔ اچھا، سوال آپ نے کیا کہ امان صاحب کا جو آخری وقت تھا، فراز بھائی آپ یقین کریں جب تک تو وہ کانشیس رہے ہیں، بلکہ اور آسان کر رہے ہیں، جب تک تو ان کی آنکھیں کھلی رہی ہیں تب تک تو یہی نہیں ہم کوئی باہر سے دیکھنے والا بتا پاتا تھا کہ ان میں سے مریض کون ہے۔ وہ ہاسپٹل میں رہے ہیں جب تک انہیں ہوش رہی، اتنا ہنساتے رہے ہیں لوگوں کو جو ملنے آیا ہے۔ ہم لوگ اتنا نیچرل لافٹر، اتنا اونچی ہنستے تھے کہ ہمیں آ کے ہاسپٹل والا سٹاف یہ کہتا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے امان صاحب آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں اور آپ لوگ یہ کیا کسی پکنک پہ آئے ہوئے ہو، اتنا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو ہم کہتے تھے ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں پتہ، وہ بات ہی ایسی کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں سے وہ ہنسی کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ آخری ٹائم تک ہنساتے رہے۔ اس طرح کی بہت ساری یادیں ان کے ساتھ ہماری منسوب ہے کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ وہ ہی واز اے فائٹر۔ وہ بیماری کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا کہ بیماری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے بیماری کا پنجہ مروڑ دیا تھا، لیکن جو آیا اس نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے ہونا تو وہی ہوتا ہے، لیکن آخری سانس تک امان صاحب فائٹ کرتے رہے تھے۔ صحیح ہے۔ اچھا عدنان بھائی، ساتھی اداکاروں کے حوالے سے جاننا چاہوں گا، ایک بہت بڑا سرکل تھا ان کا، تو ان کے حوالے سے بتائیں کہ کون کون وہاں پر ملنے آیا۔ فراز صاحب، میں یہ کہوں گا سب لوگ آئے جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ رہا ہے، جس نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور جو ویسے ہی کام نہ بھی کیا ہو، بہت سارے لوگ آئے، لیکن کچھ پرسنالٹیز ایسی ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ ہم خلاف متوقع تھے۔ وہ لوگ ہمارے ذہنوں میں نہیں تھا کہ یہ لوگ امان صاحب کا پتہ لینے آئیں گے۔ پوری دنیا میں جن کا نام ہے، سب سے بڑا نام میں یہ کہوں گا عاطف اسلم صاحب آئے۔ عاطف اسلم صاحب آئے اور ہم لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، امان صاحب خود حیران ہو گئے۔ امان صاحب کہتے ہیں خیر نہ لائے ہو عاطف اسلم صاحب کو دیکھ کے۔ تو مطلب وہ ان کی محبت میں لوگ آتے رہے، اور بابرہ شریف صاحبہ آئی تھی، گورنمنٹ کے بہت لوگ آئے، فنکار بہت لوگ آئے، اور
یقین کریں ہمیں واقعی پتہ چلا تھا کہ امان صاحب فنکار تو ہیں ہی، وہ شخصیت بھی بہت بڑی ہیں، ان کی ذاتی شخصیت کی وجہ سے لوگ کھینچے چلے آ رہے تھے. صحیح ہے. اچھا اس وقت کا کوئی فنی قصہ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا آپ وہاں پر ہنسے تھے، کوئی شیئر کریں ناظرین کے ساتھ؟ امان صاحب کا ایک نا شاگرد تو وہ آگے کہتا ہے امان صاحب کو ICU میں، خان صاحب کو وہ نوزل لگی ہوئی ہے آکسیجن کی اور وینٹ سے واپس آئے تو آگے مذاق سے کہتا ہے امان صاحب کو ایویں تسی بیمار ہو نہیں ہو، تسی کی کرن دے ہو، جلدی تسی ٹھیک ہو وہ تہاڈا تے میں چوتھا بیاہ کرنا ہے. تو امان صاحب اس وقت بھی نا اسے کہتے تو بہت ضدی ہے تو کروا کے چڑھے گا. تو مطلب یہ تو ایسے بے تحاشا جو ہے وہ ان کے واقعات ہیں جو ہنساتے رہتے ہیں. سہیل صاحب نے بھی بہت سارے پروگرام اسپیشلی کیا اور اپنی ان کے ساتھ یادیں شیئر کی، تو ان کے حوالے سے بتائیں. سر وہی میں کہوں گا کہ بہت سارے لوگ آئے، ہر بندے نے اپنا حق ادا کیا، لیکن جو سہیل احمد صاحب نے ہم لوگوں کے ساتھ ان کی بیماری سے لے کے میں کہوں گا آج تک، اور ان کی بیماری کے دوران بھی سہیل صاحب نے ہمیں، ہماری پوری فیملی کو بہت ریسکیو کیا. صحیح ہے. بہت انہوں نے ہمیں انکریجمنٹ دی، ہمیں سنبھالا. سہیل صاحب کا میرے پاس الفاظ نہیں کہ کس طرح ہم ان کا شکریہ ادا کریں. ان کے فوت ہونے سے بھی ایک رات پہلے بہت سارے لوگ آئے، لیکن جو ایک چہرہ یاد رہ گیا نا مجھے بھی، وہ سہیل احمد صاحب، کیونکہ وہ خود بہت بڑے بندے ہیں سہیل صاحب. سخت بارش ہو رہی تھی، سردیوں کی راتیں تھیں، تو سہیل صاحب آئے، گاڑی سے اترے، پورے کپڑے ان کے جو ہے وہ پانی سے بارش سے بھیگ گئے، اور ICU میں آئے. آ کے انہوں نے امان صاحب کو دیکھا، وہ کانشیس تو تھے نہیں، وینٹیلیٹر پہ تھے. ڈاکٹر سے انہوں نے آ کے بات چیت کی، ساری ان کی کنڈیشن کے بارے میں پوچھا. سہیل صاحب مطلب وہ سمجھ لیں کہ جیسے فیملی کے لوگ نہیں کنسرنڈ تھے، وہ گھر بھی جاتے تھے سہیل صاحب تو وہ بار بار ڈاکٹرز کو فون کر کے وہ سٹیٹس پوچھتے تھے کہ اب امان صاحب کی کنڈیشن کیسی ہے، اب کنڈیشن کیسی، اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا. تو آخری رات وہ تشریف لائے، آ کے انہوں نے امان صاحب کے تکیے کے پاس کھڑے ہوئے تو انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا سہیل صاحب نے. اور جب وہ قرآن پاک کافی دیر تک وہ امان صاحب کے پاس کھڑے رہے، قرآن شریف پڑھتے رہے. پڑھ کے جب وہ ہاسپٹل سے نیچے آئے، پارکنگ میں ہم سب بھائی کھڑے تھے، تو میں نے دیکھا سہیل صاحب کی آنکھیں جو ہے نا وہ سرخ تھیں، آنسو سے بھری ہوئی تھی ان کی آنکھیں. تو ہم سب لوگوں کو، ہم بھائیوں کو کہہ کے گئے کہ یار کنڈیشن تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لی ہے کہ سیریس ہی ہے امان صاحب کی، چلو یار مجھے بتا دینا اگر کچھ بھی ہو تو. اور نیکسٹ ڈے فرائیڈے تھا، وہ جمعرات کی رات تھی جب سہیل صاحب آئے. فرائیڈے تھا تو صبح 11 ساڑھے 11 بجے پہلی کال مجھے ڈاکٹرز نے، کیونکہ میری فیلڈ فارماسیوٹیکل ہے تو ڈاکٹرز کے ساتھ میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ رابطے میں رہتا تھا. تو ڈاکٹرز نے مجھے کال کی کہ امان صاحب جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے. تو میں نے پہلی کال جو ہے، میرے بھی ذہن میں پہلے سہیل احمد صاحب ہی آئے. مطلب ہر بندے نے ہمارے ساتھ بہت پیار، آج تک لوگ پیار کر رہے ہیں، لیکن کچھ چہرے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا آؤٹ آف وے جا کے آپ کو ڈیل کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو سہیل صاحب کو میں نے پہلے کال کر کے بتائی، میں نے کہا انکل مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ سمجھ گئے میں رو رہا تھا. انہوں نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ امان صاحب 2 منٹ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو سہیل صاحب نے پھر مجھے کال کی، کہتے یار ہاں میں نے تصدیق کی ہے ڈاکٹر سے. تو اس کے بعد تک سہیل صاحب آج تک ساتھ ساتھ ہے. پہلا ٹریبیوٹ کا پروگرام انہوں نے کیا تھا، ان کی تدفین کر کے آ کے پھر لائیو انہوں نے پروگرام کیا تھا اپنا دنیا نیوز پہ جو کرتے ہیں. اور پھر سہیل صاحب کے بعد جو آج تک جو آج بھی ذکر جن زبانوں پہ جاری رہتا ہے وہ آفتاب اقبال صاحب بھی ہیں. آفتاب صاحب بھی میں ان کا پروگرام ریگولر دیکھتا ہوں. دوسری تیسری ایپیسوڈ میں امان صاحب کا نام لیتے ہیں، یاد کرتے ہیں. اور امانیات بھی انہوں نے خاص طور پر شروع کیا تھا. اچھا سہیل صاحب کے ایک حوالے سے ایک سوال کر کے پھر دوبارہ ہم آخری وقت پہ آئیں گے. ان کا جو تعلق تھا امان صاحب کا اور سہیل صاحب کا، یہ کیسا تعلق تھا؟ استاد شاگرد کا تعلق تھا، دوستوں کا تعلق تھا، کیسا تھا اور یہ کتنے عرصہ پر محیط تھا؟ امان صاحب کا اور سہیل صاحب کا تعلق جو ہے وہ کافی پرانا تھا. مور دین میرے خیال سے ہم تو 32 سال میری ایج ہے، مجھے جب سے میں نے ہوش سنبھالی 30 ایئرز پلس ہی ہوگا ان کا تعلق جو ہے. اچھا امان صاحب کی ایک سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی، ان کی بیوٹی یہ تھی کہ وہ ہر بندے کے ساتھ وہ بہت ٹرانسپیرنٹ پرسنالٹی تھے. کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، وہ ہر ایک کے ساتھ بہت
فرینک تھے. ان کی محبت, ان کی شفقت اولاد کے لیے, شاگردوں کے لیے سب کے ساتھ ایک جیسی ایکول ہوتی تھی. تو سہیل صاحب کے ساتھ بھی امان صاحب کی بڑی فرینکنس تھی. سہیل صاحب امان صاحب کو بہت چھیڑا کرتے تھے, اور امان صاحب بھی آف دی کیمرہ, آف دی بیک سٹیج پہ ان کو بڑے مذاق کرتے تھے آپس میں. ہم نے ان دونوں کو جب بھی دیکھا ہے, مل کے بیٹھے دیکھا ہے, مسکراتے دیکھا ہے, کہے لگاتے دیکھا ہے. تو دوستی والا ہی رشتہ تھا. استاد شاگرد میں پھر بھی تھوڑی سی کہیں نہ کہیں ریزرویشنز آ جاتی ہیں, رسپیکٹ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. رسپیکٹ سہیل صاحب جتنی میرا نہیں خیال کسی نے بھی امان صاحب کی ہوگی. صحیح ہے. زبانی کلامی پوری دنیا الحمدللہ ان کا احترام کرتی, لیکن وہ پریکٹیکلی بہت زیادہ احترام امان صاحب کا کرتے تھے. بالکل. اور محبت والا ہی رشتہ تھا ان کا. صحیح ہے. اچھا, دوبارہ آخری وقت کے اوپر آتے ہیں کہ آپ نے اپنے والد صاحب کے آخری الفاظ کیا سنے, ان کے منہ سے جو ادا ہوئے, جو آپ نے سنے؟ فراز بھائی, آخری الفاظ تو چونکہ وہ کانشیس تھے 4 دن پہلے تو تھے ہی نہیں. آخری الفاظ یہی تھے مجھے, جب تک وہ بات چیت تھوڑی بہت کر پاتے تھے. مجھے انہوں نے یہ فون کیا تھا, مجھے وہ آئی سی یو میں تھے تو موبائل ان کو دیا کسی نے, تو مجھے کال کر کے کہتے چنگا بندہ ہے یار, آیا نہیں تو آج. میں کہا جی میں آ رہا ہوں ہاسپٹل, کی لے کے آواں تڑے لی, دلیا کھانا ہے, انڈے بوائل کھاتے تھے بڑے شوق سے. کہتے نہیں بس تو آ جا میرا بیٹا میرے کول, تو ڈاکٹراں دی لینگویج سمجھنا ہے, تو فارما فیلڈ چ گیا. جی اللہ نے تینوں پڑھا ہی دیتا ہے, کہ تینوں اسی ایس قابل کر دیتا ہے تو تو سانوں لفٹ نہیں کرواندہ. اس طرح کی باتیں مطلب ہنسا رہے تھے مجھے. تو یہی آخری بات ان سے یہ ہوئی. اس کے بعد جب میں پھر آیا, ملاقات ہوئی, تو وینٹ پہ ان کو ڈاکٹرز لے کے, طبیعت زیادہ خراب ہو گئی, ان کا بریدنگ کا ایشو ہو گیا تھا اسٹارٹ, سڈنلی شارٹننگ ہو رہی تھی بریدنگ میں, تو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر دیا. وہ بس آخری بات وہی تھی میری ان سے. اچھا عدنان بھائی, آخری خواہش کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ امان صاحب کی کوئی ایسی خواہش رہ گئی ہو جو پوری نہ ہوئی ہو؟ امان صاحب کو اصل میں نا وہ بہت زیادہ معصوم انسان تھے. ان کو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت پیار تھا, بڑی بڑی چیزوں سے کبھی کبھی وہ اتنا دنیاوی چیزوں سے اکتا جاتے تھے. وہ اپنی ساری اولاد کو لے کے بہت کنسرنڈ تھے. ان کی خواہش یہ تھی کہ یار میں نے اتنی محنت کی ہے, میں نے اتنا نام کمایا ہے, میرے بچے میری اولاد پریشان نہ رہے, ان کو کوئی فائنینشلی کرائسس نہ فیس کرنے پڑیں. جو میں نے غربت کا ٹائم دیکھا ہے, جو میں نے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں لائف میں, میرے بچے نہ دیکھیں. تو ان کی خواہش یہی تھی کہ ان کا ہر بچہ جو ہے نا وہ سٹیبل ہو. جو نہیں مطلب ہر گھر میں ہوتا ہے, کوئی 19-20 تو ہو جاتی. جو ہمارے بھائی جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے, ابھی میں یہ کہوں گا, وہ ان کو بھی انکریج کرتے تھے کہ یار جوان بندے ہو, نکلو گھر سے, کام کرو, کچھ نہیں ملتا کوئی چیز بیچنی شروع کر دو. بہت محنتی آدمی تھے. صحیح ہے. تو ان کی خواہش یہی تھی کہ میرے بچے جو ہے وہ سٹیبل رہیں, اپنے اپنی فیملیز میں, اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں, ان کو کوئی پرابلم نہ آئے لائف میں. صحیح ہے. اچھا عدنان بھائی, آج آپ کو اپنے والد صاحب کی کون سی چیز یاد آتی ہے سب سے زیادہ؟ جب کبھی کوئی مشکل زندگی میں آ جاتی ہے تو کیا چیز سب سے زیادہ یاد آتی ہے؟ فراز بھائی, باپ کی یاد تو جو ہے وہ ہر بات یاد آتی ہے, لیکن جو مجھے سب سے زیادہ ان کی بات یاد آتی ہے وہ جب وہ زندہ تھے, وہ کسی کے چہرے پہ اداسی نہیں برداشت ہوتی تھی ان سے. آج ہم لوگ ظاہری بات ہے دنیا کی ہر چیز ہمیں دے کے گئے ہیں, گھر بار پڑھا کے گئے ہیں, تو آج جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ہمیں وہ آواز نہیں ملتی جو ہمیں ہنسا دیتی تھی. ہم اپنے غم بھول جاتے تھے اور ہمیں بہت انکریجمنٹ ملتی تھی. ان کی وہ آواز سن کے, نہ بھی ملے فون پہ ہی, فون بند کرتے کرتے 4-5 انہوں نے ایسی باتیں کر دینی کہ ہمارے سارے دن کی تھکاوٹ اتر جانی اور ہمارے سارے غم ہم بھول جاتے. تو آج بس اس آواز کو ہی ترس رہے ہم کہ وہ آواز ہمیں سنائی دے جو ہمیں یہ کہتی تھی یار کیوں پریشان ہوتے ہو, کس چیز کی ٹینشن ہے, میں ہوں نا. بس یہ چیز ہی ہمیں جو ہے وہ تکلیف دے رہی ہے. اچھا عدنان بھائی, میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ آپ ہر جمعرات کو اپنے والد صاحب کے حوالے سے پوسٹ شیئر کرتے ہیں ان کی دعا کے حوالے سے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اور کسی کو, ہر بندے کی اپنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے والد صاحب کے ساتھ, لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے کہ فراز بھائی, ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے اس کا تو دین ہی نہیں دے سکتے ہم.
تو میں کچھ بھی نہیں کرتا ان کے لیے، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ میرے تو بڑے خواب ہیں ان کو لے کے کہ پتہ نہیں میں ان کے نام کی مسجد بنواؤں جہاں 5 وقت اذان ہو، لوگ نماز پڑھیں، وضو کریں، اللہ مجھے توفیق دے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ تو میں ان کو اس لیے یاد کرتا ہوں، وہ پرسنالٹی ہی ایسی تھے۔ ان کو بھول جانا میرے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہوں میں اپنے ساتھ۔ جس لمحے میں ان کو یاد نہیں کرتا، جس لمحے میں ان کو مس نہ کروں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری زندگی کا بہت برا وقت ہے۔ اس لیے جو ہے وہ میں ہمیشہ جمعرات کو ان کے لیے استغاثے، مناجات، دعائیں لگاتا ہوں ان کی تصویر کے ساتھ، تاکہ ایک بیٹے کا جو باپ کے مطلب بیٹے کے اوپر جو حق ہے باپ کے چلے جانے کے بعد وہ یہی ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ بالکل۔ کامیڈی کر کے ان کے فیلڈ میں آ کے تو ہم ان کا صرف نام روشن کریں گے نا، یا اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پروموشن کر لیں گے۔ اس وقت جو ان کو ضرورت ہے وہ صرف دعا کی ہے، اس لیے جو ہے میں کوشش کرتا ہوں بالکل کہ صحیح میں ان کے لیے دعا کرتا رہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں میں تو دعا کروں گا اپنے باپ کے لیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا عدنان بھائی، آپ کے والد صاحب نے آپ کو پڑھایا، کامیاب آپ زندگی گزار رہے، لیکن پھر بھی جو یتیمی ہوتی ہے وہ تو چھپائی نہیں جاتی، اور اس کا کوئی سد باب اس کا نہیں ہوتا۔ تو وہ زندگی میں آپ کتنا شفٹ آیا، کتنی مشکل ہوئی ہے ان کی زندگی، کہ وہ ایک کال پہ جو آپ کو موٹیویٹ کر دینا، اس کے بغیر اب کیسا زندگی؟ فراز بھائی میں یہی کہوں گا، اب ابو کے جانے کے بعد دوسرا سال ہے، مجھے اب میرا دل کبھی کبھی تڑپتا ہے کہ جو چینجز وہ چاہتے تھے میری زندگی میں ہوں، ان کی موجودگی میں ہر باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، ہمیں وہ چیزیں سمجھاتے تھے۔ جب آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے نا، تب تھوڑا سا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے سے کوئی بھی چھین کے نہیں لے کے جائے گا، لیکن جب وہ اچانک میری آنکھوں کے آگے سے چلے گئے تو آج میں یہ فیل کرتا ہوں کہ آج میں اپنے اندر وہ سارے چینجز لے آیا ہوں جو آپ کے خواب تھے، لیکن آج آپ ہی نہیں ہے۔ تو یتیمی اٹ سیلف بہت بڑا روگ ہے، جو ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو۔ بالکل۔ تو عدنان بھائی، کوئی ایسی چیز جو اس وقت آپ کو کہتے ہو کہ عدنان یہ نہ کرو، اور آج وہ آپ کو یاد آتی، اس وقت آپ نے نہ کی ہو، مذاق میں ٹال دی ہو؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھاتے تھے عام زندگی کی، بڑی بڑی چیزیں تو خیر وہ تو پورے 10 پروگرام چاہیے نا وہ ڈسکشن کرنے کے لیے۔ 30-32 سال گزرے ہیں ان کے ساتھ۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بھائی کھانا کھا کے نہانا نہیں ہے۔ آج میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں تو مجھے ان کی یاد آتی کہ وہ ایک آواز تھی جو مجھے روکتی تھی، کھانا کھا کے نہ نہاؤ، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، میڈیکلی بھی نہیں نہانا چاہیے۔ باہر نکلنا ہے، دھوپ میں نکلنا ہے تو سر پہ کوئی کیپ رکھ لو، کیپ نہیں مل رہی تو وہ کیا کرتے تھے، وہ بہت سمپل انسان تھے، تولیہ رکھ کے دھوپ میں جاؤ۔ جو یہ ہیٹ ہے یہ بندے کو جو ہے بیمار کرتی ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی کیئرنگ والی ان کی جو چیزیں تھیں نا، اشارہ آئے تو رک جانا ہے۔ ہم گزر رہے تھے ایک دفعہ، اشارہ کھلا تو میں 100+ سپیڈ پہ گیا کلمہ چوک، مجھے کہتے تو نے اتنی تیز اشارہ کراس کیا ہے؟ میں کہا یہ ہمارا اشارہ کھلا ہوا تھا۔ کہندے بیٹا نیو یارک نہیں ہے، یہ تو کیلیفورنیا چ نہیں پھر رہا، یہ پاکستان ہے، اتنے کدا اشارہ کھلا ہے کدا اشارہ بند ہے، کوئی فالو نہیں کرتا۔ بالکل۔ بی سیف، محتاط ڈرائیونگ کیا کر۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ڈیلی بیسس پہ ہمیں ملتی تھی وہ تنگ کرتی ہیں۔ صحیح ہے عدنان بھائی، دل تو چاہ رہا ہے کہ یہ باتیں ختم ہی نہ ہو، لیکن بہرحال ہم آپ کے ساتھ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ تو یہ ناظرین کچھ باتیں تھیں امان اللہ خان صاحب کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً عدنان بھائی کو زحمت دیں اور امان صاحب کو یاد کرتے رہیں۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔